सन 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو یہ جنگ صرف صدام حسین کی حکومت ختم کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اس نے پورے مشرق وسطیٰ میں ایک خلا پیدا کر دیا جس کے اثرات آج بھی پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ بغداد کی حکومت ٹوٹ گئی، فوج بکھر گئی، ادارے کمزور پڑ گئے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے اور فرقہ وارانہ نفرت آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں زہر کی طرح پھیلنے لگی۔ اسی افراتفری میں ایک انتہا پسند نیٹ ورک ابھرا جو پہلے عراق کو لہو لہان کر گیا، پھر شام کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھایا اور آخرکار دنیا کے سامنے ایک ایسی دہشت بن کر کھڑا ہوا جس کا نام سن کر بڑے بڑے ممالک بھی اپنی سلامتی پر سوچنے لگے۔ اس کہانی کی بنیاد ابو مصعب الزرقاوی نامی شخص پر رکھی گئی تھی۔ وہ اردن کا رہنے والا تھا اور افغانستان کے جہادی ماحول سے متاثر ہو کر عراق آیا۔ امریکہ کے قبضے کے فوراً بعد اس نے ایک شدت پسند گروہ کو منظم کیا۔ اس کا طریقہ کار انتہائی ظالمانہ تھا۔ وہ عام شہریوں، سرکاری اہلکاروں، غیر ملکیوں اور مختلف مسالک کے لوگوں کو نشانہ بناتا تھا تاکہ عراق میں خانہ جنگی بھڑک اٹھے۔ اس کا مقصد صرف حملے نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نفرت، خوف اور انتقام کی آگ میں جھونکنا تھا۔ بعد میں اس نے القاعدہ سے تعلق جوڑ لیا اور اس کا گروہ القاعدہ ان عراق کے نام سے جانا جانے لگا۔ 2006 میں زرقاوی ایک فضائی حملے میں مارا گیا مگر اس کی سوچ زندہ رہی۔ اس کے بعد گروہ نے نام بدل کر اسلامی ریاست عراق رکھ لیا۔ یہ نام بڑا لگتا تھا مگر حقیقت میں یہ تنظیم کمزور اور منتشر تھی۔ عراقی قبائل، مقامی لوگ اور امریکی حمایت یافتہ فورسز نے اس کے خلاف متحد ہو کر اسے دباؤ میں رکھا۔ کچھ عرصے تک لگا کہ یہ گروہ ختم ہونے والا ہے لیکن مشرق وسطیٰ کی سیاست بدلتی رہی ہے۔ عراق میں جاری فرقہ وارانہ کشیدگی، کمزور حکومت، بدعنوانی اور بے روزگاری نے اسے دوبارہ سانس لینے کا موقع دے دیا۔ پھر 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ابتدا میں یہ احتجاج تھا مگر جلد ہی یہ مختلف مسلحہ گروہوں، علاقائی طاقتوں اور عالمی مفادات کا میدان بن گیا۔ شام کی سرحد عراق سے ملتی تھی اور یہی سرحد اس گروہ کے لیے ایک نئی راہ بن گئی۔ عراق کے شدت پسند شام میں داخل ہوئے، وہاں کی افراتفری سے فائدہ اٹھایا، اسلحہ اور لوگ بھرتی کیے اور اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا۔ یہیں سے ایک کمزور گروہ تیزی سے بڑے خطرے میں تبدیل ہونے لگا۔ ابو بکر البغدادی اسی دور میں اس تنظیم کا مرکزی چہرہ بن کر سامنے آیا۔ اس نے عراق اور شام کے جنگ زدہ علاقوں کو ایک ہی محاذ بنا لیا۔ 2013 میں گروہ نے نام بدل کر عراق و شام کی اسلامی ریاست رکھ لیا جسے دنیا نے بعد میں داعش یا ISS کے نام سے پہچانا۔ شام کا شہر رقہ اس کا اہم مرکز بن گیا جبکہ عراق میں موصل جیسے بڑے شہر اس کے نشانے پر آ گئے۔ اس وقت خطے کی حکومتیں کمزور تھیں، فوجیں تھکی ہوئی تھیں، عوام خوفزدہ تھے اور عالمی طاقتیں اپنے مفادات میں الجھی ہوئی تھی۔ یہی ماحول اس گروہ کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ 2014 وہ سال تھا جب دنیا حیران رہ گئی۔ چند دنوں میں ہی موصل جیسا بڑا شہر اس کے قبضے میں چلا گیا۔ عراقی فوج کے کئی یونٹ پیچھے ہٹ گئے اور بھاری اسلحہ، گاڑیاں، گولہ بارود اور خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر البغدادی نے موصل کی جامع مسجد سے نام نہاد خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا بلکہ دنیا بھر کے انتہا پسندوں کو اپنی طرف کھینچنے کا پیغام تھا۔ اس نے کہا کہ اب ایک نئی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اس دعوے نے ہزاروں غیر ملکی جنگجوؤں کو شام اور عراق کی طرف کھینچ لیا۔ یہ عروج اچانک لگتا تھا مگر اس کے پیچھے گہری وجوہات تھی۔ عراق کی جنگ نے ریاستی نظام کو تباہ کیا تھا۔ شام کی خانہ جنگی نے سرحدیں غیر محفوظ کر دی تھی۔ کچھ علاقوں میں حکومتوں کے خلاف غصہ ابھر رہا تھا۔ جیلوں میں بند شدت پسند ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ سابق فوجی افسران اور بعض پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی اس میں شامل ہو کر عسکری نظم اور انتظامی ڈھانچہ دیا۔ اس لیے یہ صرف مسلحہ گروہ نہیں رہا بلکہ خود کو ایک جعلی ریاست کی شکل دینے لگا۔ اس کی مالی طاقت بھی اس کے پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس نے تیل کے کنووں، بینکوں، زرعی علاقوں، تجارت، بھتہ خوری، لوٹ مار اور غیر قانونی ٹیکسوں سے اربوں روپے جمع کر لیے۔ قبضے والے علاقوں میں کاروبار، ٹرانسپورٹ، دکانیں اور کسان سب پر سخت دباؤ تھا۔ تیل بلیک مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا اور اغوا برائے تاوان بھی ایک ذریعہ بنا۔ یہ سب خوف اور جبر پر مبنی ایک ظالمانہ نظام تھا۔ اس گروہ نے صرف بندوق سے نہیں لڑا بلکہ کیمرے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بھی ہتھیار بنایا۔ ویڈیوز، تصویروں اور آن لائن رسائل کے ذریعے خوف پھیلایا جاتا تھا۔ ہر کارروائی کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا تھا کہ دشمن ڈر جائے اور نئے لوگ متاثر ہوں۔ نوجوانوں کو جھوٹی بہادری، جعلی مذہبی نعروں
اور مظلومیت کی کہانیوں سے گمراہ کیا گیا۔ مغرب، عرب دنیا، وسطی ایشیا، شمالی افریقہ سے لوگ اس جال میں پھنس کر پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں صفاک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، جہاں اختلاف کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی اور رحم کو کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ قبضے والے علاقوں میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے، بازار بند ہوئے، اسکول تباہ ہو گئے، اسپتال متاثر ہوئے، عورتوں اور بچوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، اقلیتوں پر ظلم ہوئے، قدیم تاریخی آثار مٹا دیے گئے اور لاکھوں خاندان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ عراق میں یزیدی برادری پر ہونے والے مظالم نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ شام کے کئی شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ موصل، رقہ، فلوجہ اور دیر الزور طویل جنگ کے میدان بن رہے تھے۔ یہ وہ انسانی قیمت تھی جو عام لوگوں نے ادا کی۔ 2014 کے بعد عالمی رد عمل تیز ہو گیا۔ امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد بنا۔ عراق فوج کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ کرد فورسز نے شمالی محاذ سنبھالا۔ شام میں مقامی فورسز لڑی اور فضائی حملوں نے ٹھکانوں، تیل کے ذرائع اور نقل و حرکت کو نشانہ بنایا۔ روس نے بھی شام میں مداخلت بڑھائی، مگر اپنے مفادات کے ساتھ۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپ، عراقی ملیشیا، شامی فوج، کرد، امریکہ، روس اور ترکی سب مختلف سمتوں سے اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ یہ اب صرف ایک تنظیم کے خلاف لڑائی نہیں رہی، بلکہ خطے کی پیچیدہ سیاست کا بڑا باب بن گئی۔ زوال کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے اپنی طاقت بہت پھیلا لی۔ چھپ کر حملے کرنے والا گروہ لمبا چل سکتا ہے، مگر شہروں، سڑکوں، تیل کے کنووں اور آبادیوں کو کنٹرول کرنے والا ہر طرف سے آسان نشانہ بن جاتا ہے۔ عالمی اتحاد کی فضائی طاقت، مقامی فورسز کی زمینی پیش قدمی، مالی راستوں کی بندش، قیادت پر حملے اور اندرونی اختلافات نے اس کے ڈھانچے کو ہلا دیا۔ وہی علاقے جو عروج کی علامت تھے آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنے لگے۔ موصل کی جنگ زوال کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ 2014 میں یہ شہر اس کی طاقت کی نشانی بنا تھا، مگر 2017 میں عراقی فورسز نے طویل خون ریزی لڑائی کے بعد اسے واپس لے لیا۔ گلی گلی جنگ ہوئی، عمارتیں تباہ ہو گئی، مگر موصل آزاد ہو گیا۔ اسی سال شام میں رقہ بھی گر گیا۔ رقہ وہ مرکز تھا جہاں سے پروپیگنڈا اور انتظام چلتا تھا۔ رقہ کے گرنے سے دنیا کو واضح پیغام مل گیا کہ یہ نام نہاد خلافت قائم نہ رہ سکی۔ 2019 میں شام کے باغوز علاقے میں اس کا آخری بڑا مرکز ختم ہوا۔ اس کے بعد عالمی سطح پر اعلان ہوا کہ علاقائی خلافت ختم ہو چکی ہے۔ اسی سال البغدادی بھی امریکی آپریشن میں مارا گیا۔ جو شخص خود کو خلافت کا سربراہ کہتا تھا وہ چھپتے چھپاتے مارا گیا۔ اس کی موت نے پروپیگنڈے کو بڑا دھچکا دیا، مگر یہ سمجھنا غلط تھا کہ خطرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ نظریات بندوق سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجوہات باقی رہیں تو وہ شکل بدل کر واپس آ جاتے ہیں۔ زوال کے بعد یہ گروہ پرانے انداز پر لوٹ آیا۔ بڑے شہروں کی بجائے چھوٹے حملوں، خفیہ سیلوں، صحرائی پناہ گاہوں، سرحدی راستوں اور آن لائن پروپیگنڈے پر انحصار بڑھا۔ عراق اور شام میں باقی نیٹ ورک وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہے۔ جیلوں اور کیمپوں میں قیدی اب بھی بڑا مسئلہ ہیں، خاص طور پر شام کے شمال مشرقی علاقوں میں۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی استحکام، معاشی بحالی، سرحدی نگرانی اور انتہا پسندی کے خلاف سنجیدہ کام نہ ہوا تو یہ خطرہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہے گا۔ تازہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ تنظیم اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ چھوٹے نیٹ ورک اور منسلک گروہ مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ داعش کی کہانی صرف ایک جنگجو تنظیم کی نہیں، بلکہ ریاستی ناکامی، بیرونی مداخلت، خانہ جنگی، فرقہ وارانہ سیاست، غربت، جیلوں کی شدت پسندی، آن لائن گمراہی اور عالمی طاقتوں کی غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ جب حکومتیں انصاف نہ دیں، نوجوانوں کے پاس مستقبل نہ ہو، معاشرہ نفرت کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے اور جنگ لمبی چلے، تو ایسے گروہ ملبے سے جنم لیتے ہیں۔ وہ پہلے غصے کو زبان دیتے ہیں، پھر اس غصے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آخر میں انہی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں جن کے نام پر وہ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس تنظیم نے مذہب کا نام لیا، مگر اس کے عمل نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا۔ عراق کے شہر اجڑے، شام کے خاندان بکھرے، لاکھوں مہاجر بنے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے اور اسلام کے نام کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے جرائم نے مشرق وسطیٰ کے علاوہ یورپ، ایشیا اور افریقہ تک کو متاثر کیا، مگر آخرکار اس کا انجام تاریخ کے ہر ظالم گروہ جیسا ہوا۔ خوف پر قائم عمارت کچھ وقت کے لیے بڑی دکھائی دیتی ہے، مگر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گروہ خود کو طاقتور ریاست کہتا تھا، وہ چند سالوں میں صحراؤں، سرنگوں اور آن لائن پیغامات تک محدود ہو گیا۔ آج اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ دہشت صرف فوجی طاقت سے ختم نہیں ہوتی،
علاقے واپس لیے جا سکتے ہیں، مگر سوچ کو شکست دینے کے لیے انصاف، تعلیم، روزگار، سیاسی شمولیت، مضبوط ادارے، ذمہ دار میڈیا اور معاشرتی اتحاد درکار ہے۔ اگر عراق اور شام میں جنگ کے بعد تعمیر نو نہ ہو، متاثرہ خاندانوں کو سہارا نہ ملے، نوجوانوں کو امید نہ دی جائے اور نفرت کے بیج دوبارہ بوئے جائیں، تو تاریخ کسی نئے نام کے ساتھ وہی زخم پھر کھول سکتی ہے۔ یہی ہے داعش کا عروج اور زوال، ایک گروہ جو جنگ کے ملبے سے اٹھا، کمزور ریاستوں کی دراڑوں میں پھیلا، تیل، خوف اور پروپیگنڈے سے طاقتور دکھا، پھر عالمی دباؤ، مقامی مزاحمت اور اپنی وحشت کے بوجھ تلے ٹوٹ گیا۔ اس نے دنیا کو خوف دکھایا، مگر ثابت ہوا کہ ظلم چاہے جتنا منظم ہو، دیر تک قائم نہیں رہتا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ کیسے گرا، بلکہ یہ ہے کہ دنیا نے اس کے پیدا ہونے کی وجوہات سے کیا سیکھا، کیونکہ اگر جنگ، ناانصافی، نفرت اور محرومی باقی رہیں تو خطرہ کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف اپنا چہرہ بدل لیتا ہے۔